آپ کہیے گا بے-نظیر، آپ کی کیا رائے ہے؟ ہم نے دیکھا کہ بڑے بیانات میں تضاد بھی نظر آتا تھا، پارٹی رہنما کچھ اور کہہ رہے ہوتے تھے، خاندان کے افراد کچھ اور کہہ رہے ہوتے تھے. کیا سمجھتی ہے اس سے کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیں علینا، اس کا تو ایک ہی جواب ہونا چاہیے کہ جو پارٹی میں جو سیاسی قیادت ہے وہی پارٹی کو چلا سکتی ہے. ان کی ٹریننگ ہے، انہوں نے بہت سالوں سے سیاست کی ہے، ان کو پتا ہے سسٹم میں کیسے چلنا ہے، کیا کہنا ہے، کس حد تک کہنا ہے. ان کے اب ایسا عمران خان صاحب نے کسی وجہ سے ہی ان کو ذمہ داری دی ہوگی، ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو اگر پارٹی کے عہدے دیے ہیں تو آنکھیں بند کر کے انہوں نے کوئی پرچیاں نکالی ہوں گی یا نام نکالے ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر بشرا بی بی صاحبہ یا عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں وہ اگر پارٹی کے معاملات میں واقعی میں سیاست کرنا چاہتی ہیں، معاملات میں انٹرفیئر کرنا چاہتی ہیں، تو پھر آپ ان کو عہدے دے دیں پارٹی میں، ان کو ایک پوزیشن دے دیں، آفیشیل پوزیشن دے دیں. کیونکہ یہ بڑا ڈیمیجنگ ہے لینا، یہ جو بار بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پارٹی کی ایک لیڈرشپ ہے، اور ایک آپ کیس بھی لڑ رہے ہیں اپنا عدالتوں میں جا کے کہ ہمارے دیکھیں الیکشن ہوئے ہیں، یہ ہماری پارٹی کی قیادت ہے، یہ ان کی آفیشیل پوزیشنز ہیں. دوسری طرف آپ اسی پارٹی کی جو پوزیشن لیڈرز ہیں، آفس ہولڈرز ہیں، ان کو آپ انڈرمائن کر رہے ہیں. جس طرح بشرا بی بی نے جو بیان دیا، اور اس کے بعد ابھی جو علیمہ خان صاحب کا بھی جو بیان تھا کہ 12 ہلاکتیں نہیں ہوئیں، آپ کے پاس کیا معلومات ہے؟ جو لوگ ویریفائی کر رہے ہیں، جو لوگ یہ انفارمیشن جمع کر رہے ہیں، آپ اس کو ان معاملات پہ بات کرنے دیں. تو یہ بار بار بہت پارٹی کے لیے ڈیمیجنگ ہے، اور اس وقت اس لیے زیادہ ڈیمیجنگ ہے علینا کیونکہ اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پارٹی کے جو کارکن ہیں ان میں غصہ بھی بہت زیادہ ہے. جو اسلام آباد میں ہوا، جو لوگ آئے، جو لوگ نہیں آئے، جس قسم کے ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی جس طرح غصہ اتارا جا رہا ہے سلمان اکرم راجہ پہ، حماد اظہر صاحب پہ، جو علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ کیا گیا، جو اس وقت پشتونوں کے ساتھ جو کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد میں ہو رہا ہے، جو ہلاکتیں ہوئیں، جو گرفتار ہیں، جو زخمی ہیں، یہ سارا غصہ کہیں نہ کہیں تو نکلے گا علینا. اور اگر آپ اس قسم کے بیانات دیتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے یہ سارا غصہ جو ہے ڈائریکٹ ہو اور پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے اس پہ نکلے. لیکن دیکھیں علینا، میری آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی کے سیاست کے بارے میں کوئی خاص اتنی اچھی رائے نہیں رہی، لیکن میرے خیال سے یہ بڑا انفیئر ہے کیونکہ یہ جو اس وقت پارٹی میں جو سیاستدان ہے ان کی بڑی سیکریفائس ہیں پارٹی کے لیے. یہ اس وقت تک عمران خان صاحب کے ساتھ ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں، یہ جیل گئے ہیں، ان کے گھروں میں ریڈ ہوئی ہے، پتہ نہیں کس قسم کا پریشر بڑا ہے ان پہ، لیکن ابھی بھی یہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. تو ان کی سیکریفائسز کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اور ایک اور جو اس وقت مسئلہ ہے لینا پچھلے کچھ ہفتوں سے جو مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے وہ یہ کہ ایک تو چلے بشرا بی بی صاحبہ جو ہے وہ پارٹی کے معاملات میں بولتی ہیں، علیمہ خان صاحبہ بھی بولتی ہیں، لیکن اب اور بھی بہت سے لوگ آ گئے ہیں. بشرا بی بی صاحبہ کی جو بہن ہے وہ بھی پارٹی کے معاملات میں کمیٹی میں کیا ہوا اس پہ بات کر رہی ہیں. بشرا بی بی صاحب کی ایک ترجمان ہے، ان کا پتہ نہیں پارٹی میں کیا عہدہ ہے، وہ بھی پارٹی کے معاملات پہ بات کر رہی ہیں. عمران خان صاحب کی اور بھی بہنیں آ گئی ہیں پارٹی کے معاملات پہ بات کرنے کے لیے. ایک طرف وہ کہتی ہیں ہمیں سیاست میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اور دوسری طرف وہ سیاسی معاملات میں بھی بات کرتی ہیں. تو اس وقت بہت ضروری ہے کہ پارٹی میں ایک یونائٹڈ فرنٹ ہو، چاہے اندر آپ جو مرضی لڑے، ایک دوسرے پہ تنقید کریں، لیکن ایک یونائٹڈ فرنٹ پریزنٹ کرنے کی اس لیے ضرورت ہے تاکہ حکومت پہ پریشر ڈال سکے. کیونکہ اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ اگر آپ یہ جو 3 گروپس بنے ہوئے ہیں، ایک شاید علیمہ خان صاحبہ کا ہے، بشرا بی بی صاحبہ کا ہے، کچھ سیاستدانوں کا ہے، اگر یہ ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے تو پھر آپ بیٹھ کے اپوزیشن کے الائنس کیسے بنائیں گے، باقی سیاسی جماعتوں سے کیسے بات کریں گے، حکومت پہ پریشر کیسے ڈالیں گے. تو بہت ضروری ہے کہ یہ جو اب کہتے ہیں نا ایئرنگ یور ڈرٹی لانڈری ان پبلک، یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا، یونائٹڈ فرنٹ کی جو بات کر رہی ہیں بھٹی صاحب، لیکن سب کا جو ایپی سینٹر ہے یا سورس ہے وہ تو اڈیالہ. اب مسئلہ یہ اڈیالہ سے جو بھی باہر آتا ہے، سیاسی قیادت آتی ہے وہ مختلف بات کرتی ہے، خاندان کے افراد آتے ہیں وہ مختلف بات کرتے ہیں. یہ جو تضاد ہے اڈیالہ سے نکل کر باہر آ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے اور آپ کے خیال میں بہتر آپشن کیا ہے؟ میڈم شیخ، 18 مرتبہ اسی رپورٹ کارڈ میں اس سوال کا جواب دے چکا ہوں، لیکن پھر بھی اس پر مغز، پر اثر، پر نظر، پر قدر، پر وزن، پر قبر، پر جبر، پر ثمر سوال پہ آنے سے پہلے یہ بتا کر آگے بڑھوں گا کہ یہ جو ساری آج آپ اس طرح خبر کی صورت میں ہمارے سامنے رکھ رہی ہیں، اور اس طرح کہ جس طرح یہ اچانک انکشاف ہوا ہے، میں اور آپ اس پر کئی بار بات کر چکے ہیں اور اس سے زیادہ مرتبہ زیادہ تفصیل کے ساتھ بات کر چکے ہیں.
लेकिन मैडम शेख ऐसे ही मेरे जहन में कुछ सवालात आज चहलकदमी कर रहे थे। सवाल ये है कि इस मुल्क में इमरान खान का बयान और तस्वीर नहीं चलाई जा सकती, मगर हम रोज़ डिस्कस कर रहे हैं इमरान खान को ही। क्यों? सवाल ये है कि हमारे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और हमारी मुख्यमंत्री मरियम नवाज़ हर रोज़ हमें ये बताते हैं दोनों कि ये पीटीआई तखरीबकार हैं, ये दहशतगर्द हैं, ये फितना है, इन्हें ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन हम सुबह शाम पीटीआई कर रहे हैं। क्यों? सवाल ये है कि मौलाना साहब जरदारी साहब से नाराज़ हैं, पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग से नाराज़ है, और हम बुशरा और अलीमा की नाराज़गियों में घुसे हुए हैं। क्यों? सवाल ये है मैडम शेख कि मईशत, दहशतगर्दी, बेरोज़गारी, महंगाई जैसे मसाइल और गुर्बत जैसे मसाइल छोड़कर हम नंद भावज के मसलों में पड़े हुए हैं। क्यों मैडम शेख? और सवाल ये भी बड़ा है कि हमारे दोस्त मुर्तज़ा अली शाह बता रहे हैं कि जस्टिस फाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो लंदन पुलिस ने केस था वो बंद कर दिया है। भला पता है क्यों? इसलिए कि नाकाफ़ी सबूत हैं। तो हमारे यहाँ जिनके शनाख्ती कार्ड मुअत्तल होने थे या जिनके पासपोर्ट होने थे, जो पकड़ धकड़ हुई, वो क्यों? और अब क्या ये हमारे मोहसिन नकवी साहब लंदन पुलिस को जाकर सबूत देंगे और या सबूत दें या कौम से माफ़ी मांगें? लंदन पुलिस कम अज़ कम हमारी पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस से तो बहुत बेहतर होगी। और मैडम शेख सवाल ये है कि इस मुल्क में नवाज शरीफ साहब भी हुआ करते हैं, आसिफ जरदारी भी हैं, दाखिली मसाइल भी हैं, खारजी मसाइल भी हैं, मगर पीटीआई के मसाइल इतने अहम क्यों कि इन सारे मसलों पर भारी पड़ गए? और मैडम शेख सवाल ये भी, अगर आपने पीटीआई डिस्कस करना है तो कल अडयाला जेल में जो रूह परवर मंजर था उसको डिस्कस कर लें, या जो इमरान खान ने सिविल नाफरमानी की कॉल दी है कि अंडर ट्रायल सियासी कैदियों को रिहा करें, 9 मई और 26 नवंबर के पर एक सीनियर जज की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन बनाएं, वरना 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी शुरू होगी। और तो इस पे हम बात कर लेते हैं। हम क्यों इस तरह मैडम शेख, मुझे लगता है, मैं माजरत चाहता हूँ, क्यों लगता है कि हम पीटीआई के मसाइल तो हैं, कई मरतबा मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, और ये खबर तो है ही, खबर ही नहीं है, जो असल खबरें हैं वो आपके सामने शेयर कर चुका हूँ। लेकिन सवाल मुझे ऐसा लगता है कि हम जानबूझकर, मेरे ख्याल से उनसे भी ज़्यादा काली में हैं जो पीटीआई के अंदर लड़ रहे हैं, उनसे भी ज़्यादा काली में हैं, या हम ज़्यादा ही कुछ आवाम को बताना चाहते हैं। दो चीज़ें तो मैडम शेख कमाल की हैं। कल जो रूह परवर मंजर था अडयाला जेल में, ऊपर इमरान खान, नीचे कारकुन, ये तो कमाल खड़े हुए हैं। लेकिन दरमियान में ये जो 19-20 है, 3 साल के जबर और जुल्म के बाद उस जिसका होना ज़रूरी होता है, हर पार्टी में होना ज़रूरी होता है, तो उसमें हम इतने क्यों इन्वॉल्व हैं और हम क्यों रोज़ ये डिस्कस करते हैं और इस मुल्क का वक्त ज़ाया करते हैं कि आज बुशरा ने ये कह दिया, अलीमा ने ये कह, 1 मरतबा हो गया, 2 मरतबा हो गया, 3 मरतबा हो गया, 4 मरतबा हो गया, 5 मरतबा हो गया, 6 मरतबा हो गया, 12 मरतबा हो गया। यानी हम तो लगे हुए हैं कि जिस तरह पता नहीं वो अब आज अगर इससे भी बड़ा आपने बुशरा बीबी को डिस्कस करना था तो आज उनका वो जो ताजुद्दीन के घर गई हैं, जो इस गोली लगने से जान से गए और जहां उन्होंने 1 करोड़ का चेक दिया और वहां जो गुफ्तगू की उस पर बात कर लेते। लेकिन हम वो उसमें पड़े हुए हैं कि ये इसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है। मेरा ख्याल है इससे बड़े मसाइल और हैं, ये ज़रूर डिस्कस करने चाहिए। मैं इस हक़ में नहीं हूँ कि नहीं करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है। लेकिन 1 मरतबा, 2 मरतबा, 12 मरतबा, 14 मरतबा कोई खबर छपती, हम कहते हैं कि वो एक उन्होंने ये कह दिया और एक ऑडियो आ गई। 1940 में अली मोहम्मद खान की आई ऑडियो, 1950 में बुशरा बीबी और वो युद्ध कर रही हैं अलीमा खान। तो अब इसमें क्या रह गया है? तो पाकिस्तान जिंदाबाद। मैडम शेख, आपके तदब्बर तफक्कर को सलाम। मेरा आज इतना ही जवाब था। अल्लाह पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे। सर, आपने तो खुद ही कह दिया इतनी लंबी तकरीर के बाद कि जब मुल्क की मकबूल तरीन पार्टी आपके बकौल उसमें फैसला कौन कर रहा है, तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है ना। हमारे ज़हनों में भी यही सवाल है। एक फिक्रा मत उठाएं, एक फिक्रा मत उठाएं। मैंने पहले भी बहुत सारी लंबी तमीद बांधी है। मैंने आपकी सारी आराम से सुनी भट्टी साहब, आप तो गुस्सा ही कर रहे हैं। और ये मैंने कहा है कि ये बड़ी पार्टी है, लेकिन 1 मरतबा हुआ, 2 मरतबा हुआ, 3 मरतबा हुआ, 4 मरतबा हुआ। क्या मैं अब इसमें पड़ जाऊं नंद और भावज में? अच्छा, मुझे एक चीज़ क्लियर कर दें, ये जिस तरफ आपने अभी बात की
جو ایک ٹویٹ منسوب کی جا رہی ہے خان صاحب سے کہ وہ اشارہ دیا، ایک تو وہ ٹویٹر کے اوپر انہوں نے کی، دوسرا علیمہ خانم صاحبہ کے منہ سے آج ہوئی، پارٹی کی کسی قیادت کی طرف سے نہیں آئی. تو اب اس سوال کی روشنی میں مجھے بتا دیں کہ ہم کیا کریں، کس کی بات پہ یقین کریں؟ وہ اعلان جو علیمہ خان کر رہی ہیں، کیا وہ اڈیالہ سے آیا ہے، نہیں آیا ہے؟ پارٹی قیادت نے کیوں اس کو ریپیٹ نہیں کیا یا ان کے تھرو کیوں نہیں کروایا جا رہا؟ میڈم شیخ یہ بھی ہم اللہ آپ کو خوش رکھے، یہ بھی 2 مرتبہ ڈسکس کر چکے ہیں. اچھا. کہ اور آپ کو میں بتا چکا تھا کہ جس دن بیرسٹر گور ملے تھے، فیصل چودھری ملے تھے، پھر ایک ٹویٹ آیا تھا، پھر علیمہ خان اگلے دن ملی تھی، تو وہ سارا کچھ آپ کو ڈسکس کر چکا. یہ سول نافرمانی کی طرف جو آپ نے بات کی وہ تو ابھی آئی نا. تو گوہر صاحب سول نافرمانی ہے، سول نافرمانی ہے، کیونکہ کل جو میں شاید نہ مانتا ٹویٹ کو کہ وہ باہر سے آیا ہے، میں شاید نہ مانتا بیرسٹر گور کو کہ وہ شاید کسی اور چکر میں ہوں گے، لیکن میں ان دونوں تو نہیں، انہوں نے نہیں کہا، اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں. لیکن جو کل کوئی درجنوں کارکنوں سے خطاب کیا اڈیالہ جیل میں عمران خان نے، اور جو 1.5 سال کے بعد ملے عمران خان سے لوگ، اور اس میں عمران خان ساروں سے میں نے پوچھا ہے، تقریباً کوئی 9-10 لوگوں سے پوچھا ہے، تو ساروں نے کہا ہے کہ یہ سول نافرمانی کی بات ہوئی ہے. تو اس لیے میں تو اس پہ ہی جاؤں گا کہ یہ کہا عمران